نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسئلہ صلاۃ تسبیح کے حوالے سے بیان کرنا ہے۔ صلاۃ تسبیح کا ذکر بہت ساری روایات کے اندر آ رہا ہے، خاص کر صحیح ستہ میں سے جامع ترمذی کے اندر، سنن ابن ماجہ کے اندر اور سنن ابی داؤد کے اندر بھی ذکر آ رہا ہے، اور اس کے علاوہ سنن الکبریٰ للبیہقی کے اندر دیگر اور بہت ساری حدیث کی کتابوں میں اس کا ذکر آ رہا ہے۔ صلاۃ تسبیح کی شرعی حیثیت کے حوالے سے علماء کے اختلاف تو بہت زیادہ چل رہے ہیں۔ خلاصہ ان کا یہی نکلتا ہے کہ کچھ حضرات صلاۃ تسبیح سے متعلق جو روایات ہیں ان روایات کو سامنے رکھ کر وہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ یہ روایات ان میں کچھ صحت کا درجہ بھی پایا جاتا ہے، کچھ کہتے ہیں نہیں حسن کا درجہ پایا جاتا ہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں ضعف یعنی کمزور درجے کی روایات ہیں، اور کچھ من گڑت موضوع کا درجہ بھی بتاتے ہیں۔ بہرحال یہ جتنے بھی اقوال ہیں ان کا خلاصہ یہ چار اقوال ہمارے سامنے، چار رائے ہمارے سامنے آتی ہیں۔ ان چاروں آراء کو اگر تحقیق کی نظر سے دیکھا جائے تو خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ ان میں جو حسن والا قول ہے وہ زیادہ بہتر ہے، یعنی جو روایات صلاۃ تسبیح کو بیان کر رہی ہیں وہ حسن کے درجے کی ہیں، اور حسن درجے کی جو روایات ہوتی ہیں وہ قابل استدلال ہوتی ہیں، اور ان سے آدمی استدلال کر کے فضائل کے باب میں، اجر و ثواب کے باب میں جو ہے اس کو ان کو عبادات کو قائم کر سکتا ہے۔ یہ تو ہو گیا اس کی شرعی حیثیت سے متعلق۔ اب جو ہمارے پاس روایت ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے اپنے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطاب کر کے فرمایا کہ اے میرے چچا، کیا میں تمہیں آپ کو کوئی کچھ عطا نہ کروں، آپ کو کچھ عطیہ نہ کر دوں، آپ کو کوئی خبر نہ دے دوں؟ پھر اس کے بعد آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ 10 باتیں ہیں کہ تمہارے ساتھ وہ تمہارے سامنے ان کو بیان کر رہا ہوں۔ تو وہ 10 باتیں کون سی ہیں؟ وہ یہی ہیں کہ 10 فائدے بتا دیے کہ اگر ایک عمل ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اس عمل کو کریں گے تو آپ کو جو ہے 10 فائدے حاصل ہوں گے۔ کون سے 10 فائدے ہیں؟ ایک تو یہ کہ آپ کے اول اور آخر، اور آپ کے نئے اور پرانے، اور آپ کے جان بوجھ کر یا خطا سے، آپ کے صغیرہ اور کبیرہ، آپ کے ظاہری و شیدہ، ہر قسم کے جتنے بھی گناہ ہیں اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے معاف فرما دیں گے۔ تو یہ 10 قسم کے گناہ سارے معاف فرما دیں گے۔ اب وہ پھر اس روایت کے آخر میں یہ بھی آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ عمل ہو سکے تو روزانہ، نہ ہو تو پھر کم از کم جمعہ، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے پھر سالانہ، اور اگر ایسا بھی نہ ہو سکے تو زندگی میں ایک مرتبہ اس عمل کو کر لیا جائے۔ اب وہ عمل کیا ہے؟ تو اس عمل کے حوالے سے صلاۃ تسبیح کا طریقہ حدیثوں میں، روایات میں 2 طرح آیا ہے۔ ایک طریقہ تو یہی ہے سنن ابی داؤد کے اندر، سنن ابن ماجہ وغیرہ جو میں نے حوالے دیے ہیں اس کے اندر، وہ تو یہ ہے کہ جو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب پہلی رکعت آپ شروع کر رہے ہیں صلاۃ تسبیح کی، 4 رکعت نماز ہوگی، 4 رکعت میں سے ہر رکعت کے اندر 75 مرتبہ تسبیح پڑھیں گے۔ تسبیح کیا ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ تسبیح ہے، اور یہ ہر رکعت میں 75 مرتبہ ہے۔ 4 رکعتوں میں ظاہر بات ہے یہ 300 مرتبہ پوری کرنی ہوگی۔ اگر کسی نے 300 مرتبہ سے کم پڑھی اور 4 رکعتیں مکمل کر لی تو اس کی صلاۃ تسبیح تو نہیں ہوگی، نفل نماز ہو جائے گی، 4 رکعت صلاۃ تسبیح نہیں ہوگی۔ تو بہرحال یہ جو ہے 300 مرتبہ پوری کرنی ہے۔ اگر ایک رکن میں کم ہو گئی، 8 پڑھ لی، 9 پڑھ لی، 7 پڑھ لی، تو اگلے رکن میں وہ جو رہتی ہیں اس کا ازالہ کر لیا جائے، یعنی اگلے جو رکن ہوگا جس میں 10 پڑھنی ہے تو 10 کے بجائے زیادہ پڑھ لی جائے جتنی پیچھے رہتی ہے۔ تو ایک رکعت میں 75 پوری کریں جس طریقے سے بھی ہو سکے۔ اگر ایک جو ہے رکن کے اندر پوری نہیں کر سکے تو ایک رکعت کے اندر 75 پوری کرنی ہے ٹوٹل کے اعتبار سے۔ اچھا، اب وہ طریقہ کار 2 کون سے ہیں؟ ایک طریقہ تو یہی ہے کہ جب آپ اللہ اکبر کر کے تکبیر تحریمہ سے شروع کر لیں نماز کو تو آپ نے ثنا پڑھنی ہے، تو ثنا پڑھنے کے بعد جب پہلی رکعت ہے تو پہلی رکعت کی ثنا بھی اور سورہ فاتحہ بھی اور قرات بھی کر لی، تو رکوع جانے سے پہلے 15 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے، اور پھر جب 15 مرتبہ یہ تسبیح پڑھ لی تو اس کے بعد پھر آپ نے رکوع کرنا ہے۔ رکوع کے اندر سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ پڑھ کے اس کے بعد پھر جو ہے 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے، اور پھر اس کے بعد سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد، اس کے بعد 10 مرتبہ پھر یہ تسبیح پڑھنی ہے،
اور پھر اس کے بعد اللہ اکبر کر کے سجدے میں جانا ہے، تو سجدے میں پہلے سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد 10 مرتبہ پھر یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ پھر جلسہ کی طرف آنا ہے، بیٹھنا ہے، تو جلسے میں پھر یہ 10 مرتبہ پڑھنی ہے، اور پھر جب دوسرے سجدے میں جائیں گے تو سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد پھر 10 مرتبہ پڑھنی ہے، اور اس کے بعد جب آپ دوسرے سجدے سے سر اٹھائیں گے اللہ اکبر کر کے، تو بیٹھے بیٹھے ہی 10 مرتبہ پھر پڑھنی ہے، یہ 75 پوری ہو جائے گی۔ اس کے بعد پھر کھڑے ہونا ہے دوسری رکعت کے لیے۔ تو یہ ایک طریقہ ہو گیا۔ اسی طریقے سے اب اگلی رکعتوں میں بھی آدمی پڑھتا چلا جائے 75 تو یہ 4 رکعتوں میں جا کے 300 پوری ہو جائیں گی۔ یہ ایک طریقہ ہے جو سیاہ ستہ کی 3 کتابوں میں یہ طریقہ وارد ہوا ہے، لیکن کچھ دوسری کتابوں میں روایات میں کچھ دوسرا طریقہ بھی آیا ہے، اور وہ زیادہ آسان ہے، اور عام طور پر عمل زیادہ اسی پر کیا جاتا ہے۔ آسان تو یہ بھی ہے لیکن وہ اس سے بھی زیادہ آسان ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ جو 15 مرتبہ ہم نے قرات کے بعد سورہ فاتحہ اور قرات کے بعد سٹارٹ لیا تھا ہم نے 15 مرتبہ، تو یہ سٹارٹ اس وقت نہ لیا جائے بلکہ یہ ثنا کے بعد لے لیا جائے۔ تو ثنا کے بعد جب ہم پڑھیں گے 15 مرتبہ تو آگے پھر اس کے بعد تعوذ اور تسمیہ، اور اس کے بعد جو ہے سورہ فاتحہ اور قرات، اس کے بعد پھر آگے 10 مرتبہ، پھر کرتے کرتے یہ دوسرے سجدے کے بعد پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوگی، کیونکہ دوسرے سجدے کے بعد پڑھنے والا جو کوٹا تھا وہ پیچھے چلا گیا ہے، تو اس وجہ سے یہ دوسرا طریقہ ہوگا، اور زیادہ تر لوگ اسی کے مطابق پڑھتے ہیں۔ تو اس طرح کر کے یہ 4 رکعتیں ہم پوری کریں گے تو یہ 300 مرتبہ، اگر 300 مرتبہ سے میں نے عرض کیا کہ تسبیح کم ہو گئی اور 4 رکعتیں پوری کر لی تو یہ تسبیح کی نماز نہیں ہوگی، یہ عام نفل نماز ہوگی۔ تسبیحات 300 مرتبہ پوری کرنا ہے، تسبیح صلاۃ تسبیح کے وجود کے لیے ضروری ہے۔ یہاں پر چند مسائل بھی ہمارے سامنے آتے ہیں، ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ کچھ لوگ یادداشت ان کی کمزور ہوتی ہے۔ ایک تو یہ یادداشت والے تو یاد رکھیں گے، وہ تو پڑھیں گے، کچھ یادداشت کمزور ہوتی ہے تو بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں کس طرح پڑھیں گے۔ اس کے لیے ایک طریقہ یہ ہے کہ یادداشت رکھنے کے لیے جب اپنا دماغ اتنا زیادہ یادداشت والا نہیں ہے تو پھر تھوڑا سا آدمی تکنیک سے کام لیتا ہے، اور تکنیک پھر یہ ہے کہ آدمی جب ہاتھ رکھتا ہے یہاں پر تو جب ایک مرتبہ پڑھتا ہے تو یہ چھوٹی انگلی کو ایسے دبا لے، پھر دوسری کو دبا لے، تیسری کو دبا لے، چوتھی کو، پھر انگوٹھے صاحب کو دبا لے، یہ 5 مرتبہ تو یہ پورے ہو گئے۔ جب 5 مرتبہ پورے ہو گئے تو اب 5 پورے ہو گئے تو دوسری مرتبہ لگیں گے تو پھر اسی ترتیب سے دباتے دباتے آئیں گے۔ تو یہ ہے، اگر اس سے کام چل سکتا ہے اور چل جاتا ہے تو یہ زیادہ بہتر ہے، یہ زیادہ بہتر طریقہ ہے کہ اس میں ہیئت تبدیل نہیں کرنی پڑتی، اصل جو ہاتھوں کی ہیئت ہوتی ہے۔ لیکن کچھ لوگوں کی یادداشت بہت زیادہ کمزور ہوتی ہے، وہ اس پر بھی ان کا کام نہیں چلتا، تو اس کے لیے پھر ایک اور طریقہ ہے، لیکن اس کی طرف حتی الامکان نہ جائے آدمی، ضرورت زیادہ ہو، یادداشت بہت زیادہ کمزور تو پھر جا سکتا ہے، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ یہ چھوٹی انگلی کو ایسے کر لیا جائے، پھر ساتھ والی کو ایسے کر لیا جائے، ایسے کر لیا جائے، اب تو یادداشت کہیں جا ہی نہیں سکتی۔ تو اس طرح اب اس ترتیب سے اگر آدمی جائے تو یہ بھی آخری درجہ ہے یادداشت یعنی رکھنے کے اعتبار سے، تسبیحات کو یاد رکھنے کے اعتبار سے۔ اب اس کے ساتھ کچھ ایک تو یہ ہے کہ یہ نماز اتنی خاص ہے کہ صحابہ اکرام سے لے کر اب تک صحابہ بھی اور تابعین، تبع تابعین اور ابرار اور صلحاء اور مقربین اس کو پڑھتے چلے آ رہے ہیں، کثیر تعداد ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس حدیث کے راوی ہیں وہ ہر جمعہ والے دن اس نماز کو پڑھتے ہیں، اور ابو الجوزاء تابعی ہے رحمۃ اللہ علیہ، وہ ہر روز اذان ظہر کے بعد نماز ظہر سے پہلے یہ پڑھتے ہیں، ان کا معمول۔ اور ایک اور ہے ابو عثمان الحیری رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی غم اور مصیبت پریشانی آئی ہے اس کو دور کرنے کے لیے میں سب سے مجرب نسخہ میرے یہاں صلاۃ تسبیح ہے، کہ کسی پر کوئی مصیبت پریشانی کچھ بھی آئے تو اس کو پڑھ لے، دعا کر لے، یہ سب سے مجرب نسخہ ہے میرے ہاں میں آزمایا ہوا ہے بار بار۔ اچھا، اب اس کے ساتھ کچھ شرعی مسائل بھی ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ اکثر عورتیں گھروں کے اندر بعض بلاتی ہیں دیندار جو اپنے آپ کو کہتی ہیں، اور عورتوں کو جمع کر کے صلاۃ تسبیح جماعت کے ساتھ پڑھاتی ہیں، تو عورتوں کی جماعت ویسے بھی مکروہ تحریمی ہے، وہ تو فرض نماز کے اندر بھی ان کی جماعت مکروہ تحریمی ہے، اور ایسی نماز جو نفل ہو جس کے اندر جماعت بھی ثابت نہ ہو تو اس میں جماعت کروائیں، یہ ڈبل مکروہ تحریمی ہے۔ تو بلکہ عورتیں مرد اگر گٹھے ہو کر صلاۃ تسبیح پڑھیں گے تو یہ بھی بدعت ہے۔ وجہ یہ ہے کہ صلاۃ تسبیح کا ذکر منفرداً آیا ہے، علیحدہ علیحدہ، جماعت کے ساتھ پڑھنا کہیں وارد نہیں ہوا، اور جو نفل جماعت کے ساتھ پڑھنے وارد نہیں ہوئے تو ان کو اپنی طرف سے جماعت آدمی نہیں لگا سکتا۔ مثلا تراویح کی نماز بھی نفل ہے ایک قسم کی، لیکن اس میں جماعت آئی ہے تو جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور علیحدہ بھی پڑھ سکتے ہیں، علیحدہ بھی آئی ہے۔
اسی طرح سورج گرہن کی نماز جماعت کے ساتھ آئی ہے، بارش صلاۃ استسقاء جماعت کے ساتھ آئی ہے، جماعت کے ساتھ ہم پڑھتے ہیں۔ تو جو نمازیں جماعت کے ساتھ آئی ہیں تو وہ تو ہم جماعت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، لیکن جو جماعت کے ساتھ نہیں آئیں تو اپنی طرف سے ہم نہیں پڑھ سکتے۔ مثلا چاند گرہن کی نماز جماعت کے ساتھ نہیں آئی تو چاند گرہن کی نماز آپ جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے۔ چاشت کی نماز جماعت کے ساتھ نہیں آئی، اشراق کی نماز جماعت کے ساتھ نہیں آئی، اوابین کی نماز جماعت کے ساتھ نہیں آئی۔ اور تہجد کی نماز کے بارے میں اختلاف ہے، کچھ حضرات کہتے ہیں جماعت کے ساتھ آئی ہے اور ہمارے حنفیہ کہتے ہیں کہ نہیں ہے۔ چنانچہ ہمارے ہاں تہجد کی نماز بھی جماعت کے ساتھ نہیں ہو سکتی، عربوں میں آج بھی رواج موجود ہے جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں، وہ دلائل کے اختلاف ہے۔ لیکن صلاۃ تسبیح کا وجود جو ہے جماعت کے ساتھ نہیں ثابت ہے، لہٰذا ہم اس کو اسی طرح یہ جو مسجدوں میں بلا کے صلاۃ تسبیح کی جماعتیں کرواتے ہیں یہ بدعات ہیں، ان سے احتراز کیا جائے، بچا جائے۔ پھر میں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر کسی رکن میں تسبیحات بھول جائیں تو اگلے رکن میں پوری کر لی جائے، اگر 3 رہ گئیں 4 رہ گئیں تو اگلے رکن میں زیادہ کر لی جائے، 10 کے بجائے 12 13 جتنی رہتی ہیں وہ ساتھ ملا دی جائے، اور پوری 4 رکعتوں میں 300 پوری کرنی ہے، ہر رکعت میں 75 کا کوٹا رکھنا ہے، یہ بس اس کو یاد رکھنا چاہیے۔ اور اس کے بعد اگلی بات یہ بھی ہے کہ صلاۃ تسبیح میں اگر کسی وجہ سے کوئی آدمی سجدہ سہو اس پر لازم آ جائے، بھول جائے، تو سجدہ سہو کرتے ہوئے سجدہ سہو کے دوران دونوں سجدوں میں اور اسی طرح جو ہے سجدوں کے آگے پیچھے ہم صلاۃ تسبیح یہ جو ہے تسبیح جو ہے اس کو نہیں پڑھیں گے تسبیح۔ وجہ یہ ہے کہ ٹوٹل ہم نے 300 مرتبہ پوری کرنی، وہ کر چکے ہیں، تو اب 300 سے اوپر تو ہم جا نہیں سکتے، تو لہذا اگر کسی نے سجدہ سہو بھی کیا ہے تو سجدہ سہو کے اندر یہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ 300 کا کوٹا وہ پورا کر چکا ہے۔ اور تسبیحات اگر کسی کو بھول گئیں، کم ہو گئیں، رہ گئیں تو سجدہ سہو نہیں آتا، کیونکہ یہ واجب تو نہیں ہے، وہ تو واجب کے رہنے سے سجدہ سہو آتا ہے، یہ تو سنت ہے، سنت عمل ہے۔ البتہ اس کی نماز صلاۃ تسبیح نہیں ہوگی، پھر عام نفل 4 رکعت ہو جائے اگر اس کی تسبیحات کم ہو گئیں، رہ گئیں۔ تو بہرحال یہ صلاۃ تسبیح سے متعلق اس کے 2 طریقے بھی میں نے سامنے رکھ دیے، اس کا شرعی ثبوت بھی رکھ دیا کہ شرعی اعتبار سے کیا اقوال ہیں اس کے بارے میں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کے بارے میں شرعی مسائل کیا ہیں، یادداشت کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، یہ میں نے تفصیل کے ساتھ یہ چیزیں آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔